میں حضور نے لعاب دین تھوک مبارک پھینک دیا، وہی کنویں میٹھے بھی ہو گئے، اور وہ کہتے کہ اس سے لوگ پانی بھی پیتے، وہ یتیمنوا بہا، اس سے برکت بھی لیتے تھے۔ قد باسق فیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بئر بداع میں ایسا کیا، ابن سعد نے روایت کیا ہے، اور پھر اسی طرح بئر غرس میں ایسا کیا۔ جہاں جہاں میرے آقا نے کیا اس کی برکت ہو گئی، اس کا فیض ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے، مروان بن ابی سعید بن معلہ کی روایت ہے، کہتے ہی عین من عیون الجنہ، جہاں میرے آقا کی تھوک مبارک پڑ گئی، صحابہ کہتے کہ یہ جنت کے کنووں میں سے کنواں بن گیا، جنت کے کنووں میں سے۔ ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو امام اسقلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا بئر روما کا ذکر کرتے ہوئے۔ حارثہ انصاری نے بئر بنی امیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے۔ ایوب عن محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہوئے، الغرض اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کے عمل، تابعین کے عمل، اتباع التابعین کے عمل اس پر شاہد ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کی بات کر رہا تھا۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں، قال احتجم النبی فقال لی خذ هذا الدم فادفنه من الطیر والدواب والناس۔ آقا علیہ السلام نے اپنی احتجام کرایا، پچنے لگوائے، اور جو خون مبارک نکلا، میرے آقا نے فرمایا، امام بخاری نے روایت کیا تاریخ الکبیر میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ اور شعب الایمان میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن عدی نے الکامل میں، ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں، کل ائمہ نے روایت کر کے، اور امام طبرانی بزار نے کہا رجال الطبرانی ثقات، ثقہ ہیں، فرمایا کہ میرا پانی لے جاؤ اور ایسی جگہ دفن کرو، ایسی جگہ جہاں نہ پرندے آئیں، نہ جانوروں کے پاؤں پڑیں، نہ انسان کے پاؤں پڑیں۔ کہتی ہیں فتغیبت فشربتہ، میں غائب ہو گئی اور خون مبارک بجائے دفن کرنے کے میں نے خود پی لیا۔ جب پی لیا، ثم سألنی او اخبرا، مجھ سے آقا نے پوچھا یا کسی نے ان کو بتا دیا، پوچھا کہ سفینہ کیا کیا، اس کا جو خون میں نے دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا تھا۔ انی شربتہ فضاحکا، میرے آقا سن کے مسکرا پڑے۔ اب قرآن کہتا ہے حرمت الدم، قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم الدم۔ اب سن لیں، ولحم الخنزیر، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ قرآن بلا استثناء خون کو حرام کرتا ہے، اور صحابہ اور صحابیات آقا کے سامنے آقا کا خون پاک اور خون مبارک پیتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، اور یہ نہیں کسی کو کہا کہ قرآن نے خون کو حرام قرار دیا تم نے کیوں پیا، نہیں، ہر ایک کا خون حرام ہوگا، مصطفیٰ کا پاکوں سے بھی پاک ہے۔ اور اس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے، کس کس شے کا توسل تھا، کس کس شے کا تبرک تھا، کس کس شے سے نفع حاصل کرتے اور صحابہ فیض حاصل کرتے۔ اسی طرح شیبانی نے اور مقدسی نے روایت کی، اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہوئی، کیسان مولا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہوئی، ابو نعیم ابن عساکر نے روایت کیا، ام ایمن نے روایت کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام آخری ایام میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب علیل تھے، ایک پیالہ رکھتے تھے چارپائی کے پاس، اور اس پیالہ میں آقا علیہ السلام بول مبارک کرتے، بول مبارک کیا، ام ایمن روایت کرتی ہیں، ام ایمن، بول مبارک میرے آقا نے پیا، اور اس بول مبارک کو کر کے پیالے میں رکھوا دیا، اور ام ایمن سے کہا، حدیث ہے کہ اس پیالے میں جو رکھا ہے اس کو جا کے پھینک دے، اس کو جا کر پھینک دے، جو اس پیالے میں جو رکھا ہے۔ اب بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ام ایمن گئیں اور انہوں نے جا کر جو کچھ اس میں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا بول مبارک، اس کو جا کر پی لیا، واپس آئیں، قال یا ام ایمن، کیا کیا؟ عرض کیا قد واللہ شربت ما فیہا، آقا جو پیالے میں تھا وہ میں نے پی لیا۔
قالت فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آقا علیہ السلام سن کے ہنس پڑے، دندان مبارک نظر آ گئے. ثم قال اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، ام ایمن خدا کی قسم جب تک زندہ رہو گی اب تمہارے پیٹ میں کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو سوچنے والی وہ یہ کہ بول مبارک کی ایک یہ حدیث، ایک حکیمہ بنت امیمہ کی، اور علامہ شوکانی اپنی کتاب میں، علامہ شوکانی ابن تیمیہ کے مسلک کے، وہ نیل الاوتار میں باب الطہور میں نقل کر کے ایک حدیث کہتے ہیں اس روایت میں ضعف ہے، مگر یہ اور روایتوں بھی ثابت ہے، اور یہ روایت لا کر ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت میں ایسے حالات میں پیالے میں اپنا بول کر کے رکھنا جائز سنت رسول ہے. انہوں نے حکم شریعت ثابت کیا، گویا اس کو نہ رد کیا نہ انکار کیا. بول مبارک کا پینا علامہ شوکانی نے نیت الاوتار میں مسلسل 2 حدیثیں روایت کر کے بیان کیا. اور حکیمہ بنت امیمہ روایت کرتی ہیں امہا، یہی بول مبارک کان نبی جبول فی قدح عیدان رکھتے تھے. اور پھر آقا علیہ السلام نے کہا، حکیمہ بنت امیمہ سے حکم دیا، حضرت ام حبیبہ کی خادمہ تھی، فرمایا جا کے اس کو پھینک دے. وہ جا کے پی گئیں. آقا نے پوچھا این البول الذی کان فی القدح، قالت شربتہ، قال لقد احتضرت من النار بہزار. پوچھا اس سے حکیمہ وہ میرا بول، میرا پیشاب مبارک پیالے میں تھا، کہاں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا. فرمایا جا میرے بول کے وسیلے سے برکت سے تمہارا جسم دوزخ کی آگ سے بچ گیا. اسے امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا. پھر امام ابن جریج سے آگے روایت آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک کو پھر اگلا واقعہ انہوں نے پیا، لکڑی کے پیالے میں تھا، حضرت ام حبیبہ والا واقعہ، اور آقا نے فرمایا کہ یا ام یوسف، اس کی کنیت تھی، فما ماردہ، فرمایا کانت صحتا یا ام یوسف، جا میرے بول مبارک کو پی کر مرتے دم تک تمہیں صحت ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں فما ماردت حقت حتی مردہا الذی ماتت فی، وفات کی مرض سے پہلے پوری عمر حضور کے بول مبارک کے تبرک اور توسل سے بیماری نہیں ہوئی. اب یہ جو سارے واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے آثار سے برکت کے ہیں، ذات اقدس سے آثار کے برکت کے ہیں. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ نہ صرف یہ بلکہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت خود توسل کرنا تھا اپنی ذات سے، تاکہ امت کے سامنے اپنی سنت وضع ہو جائے. آقا علیہ السلام نے خود بھی توسل کر کے امت کو بتایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ سے توسل کیا. جب ام صدیق حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو اور راوی کو ثقہ کہا، اور امام حاکم نے کہا اس کے رجال صحیح ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. جب قبر کھود لی، آقا علیہ السلام خود لیٹے، چونکہ انہوں نے پالا تھا میرے آقا کو، اور چچی تھی آقا علیہ السلام کی، لیٹ گئے. اور جب ان کو قبر میں دفن کرنے لگے، لٹا لیا، تو آقا علیہ السلام کی سنت دیکھی حدیث صحیح سے. آقا نے ہاتھ اٹھائے اور قال اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری والدہ یعنی پالنے والی ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولکنھا حجتھا، اور اسے اس کی حجت کی تلقین فرما، ووسع علیہا مدخلھا، اس کی جگہ کو کھلا کر دے، بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، میں تجھے اپنا وسیلہ دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا.
عرض کیا باری تعالیٰ تجھے میرا وسیلہ ہے، میرے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش کرا دے، اور جو انبیاء مجھ سے پہلے ہوئے ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ ارے حضور نے اپنی ذات کا وسیلہ دے کر اور پہلے انبیاء کا وسیلہ دے کر کائنات رہتی دنیا تک توسل بالمصطفیٰ کو اپنی سنت بنا دیا۔ اب اٹھا کے حدیثوں کو دیکھیے، اپنی سنت میرے آقا نے بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ دے کر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے پھر ان توسل کی تمام صورتوں کو پھر آگے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر پسینے مبارک کی کہ توسل و تبرک کی صورتیں، خون مبارک کی توسل و تبرک کی صورتیں، مالک بن حمزہ کی روایت ہے، پھر امام نووی نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا، عبد الرحمن بن ابی عمرہ کی روایت ہے، پھر اس طرح ابی ابن عباس اور سہل بن سعد کی روایتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ساری جو میں نے عرض کی، یہ ساری حدیثیں جو ہمارے سامنے آئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو میں نے حوالہ دیا، اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، اس کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں روایت کیا، فرمایا اللہم اغفرہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل فانک ارحم الراحمین۔ اور پھر آگے امام ابو نعیم نے پھر حدیث دی، فرمایا لقنہا حجتہا ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک یا اللہ، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کے واسطہ اس کو معاف کر دے۔ طبرانی ابو نعیم میں۔ الغرض اس طرح بہت ساری کتب نے ان تمام احادیث کو روایت کیا، بہت ساری کتب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ان تمام واقعات کو۔ اب جو بات سمجھنے والی، حضور کے آثار سے تبرک، حضور کے نالین سے تبرک، حضور کے بالوں سے تبرک و توسل، حضرت انس بن مالک، ان کے پاس بال مبارک انہوں نے لیے اور انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی حضرت انس بن مالک میں، اور پسینہ ان کے پاس تھا، وصیت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میری وفات ہو تو یہ حضور کا پسینہ میرے کفن اور میرے جسد کو لگا دینا۔ اب مجھے یہ بتائیے، بندہ تو فوت ہو گیا، اب قبر میں کسی کو خوشبو تو دکھانی نہیں۔ قبر میں اگر سمجھے کہ حضور کے پسینے کی خوشبو تھی تو قبر میں خوشبو کس کو سنگھا رہے ہیں؟ قبر میں تو نہ خوشبو سنگھانا نہ دکھانا، قبر میں تو ایک ہی مرحلہ ہے بخشش و مغفرت کا۔ انس بن مالک نے اپنی قبر میں اپنی میت اور کفن کے ساتھ آقا کا پسینہ لگایا، ان کا عقیدہ تھا کہ آقا کا پسینہ لگ جائے تو اس پہ بھی قبر کے اندر بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہر سطح پر مقرب رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نہ صرف اپنی ذات کا بلکہ اولیاء کا، صلحاء کا، ان کا وسیلہ بھی امت کو تلقین کیا۔ اور میں گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اس سے حکم اخذ کروں گا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث متفق علیہ، اس پر بحث کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ بخشش کی سبیل، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا پھر عدد 100 ہی کر دیتا ہوں پورا۔ اس نے اس مولوی صاحب کو بھی مار دیا، اس ملا کو مار دیا جس نے کہا بخشش کی اب کوئی سبیل نہیں۔ پھر کسی مرد صالح سے ملا، فقیر سے پوچھا کوئی سبیل، اس نے کہا جا۔ اب آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنی امت کو، کہا کہ وہ ایک القریۃ الصالحہ ہے، اور چلا جا اس القریۃ الصالحہ میں جہاں کچھ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء، اور اس قریہ میں جا کر فرمایا کہ تو عبادت کرنا ان کے قریب۔ وہ شخص چل پڑا،
فرمایا آقا علیہ السلام نے ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، اولیاء صالحین جس بستی میں رہتے تھے ادھر چلے گئے، فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب منہا بشبر، رستے میں موت ہو گئی، جب موت واقع ہو گئی ابھی اولیاء کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، ڈیتھ ہو گئی، گر گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئی۔ اب صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2766 کوٹ کر رہا ہوں، وہ چونکہ قاتل تھا، دوزخ والے فرشتے کہیں ہم لے جائیں گے، جنت والے فرشتے کہیں نہیں، اولیاء اللہ کی طرف چل پڑا تھا، ہم لے جائیں گے۔ ان کا اختلاف ہو گیا، اختلاف ہونے کے بعد پھر حکم آیا ایک اور فرشتے کے ذریعے، کہا کہ جھگڑا نہ کرو، دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو، اگر اس کے گھر والی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہو اور اولیاء کی بستی جدھر جا رہا ہے فاصلہ زیادہ ہو تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اولیاء کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہو، گھر کی طرف فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ ناپو، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق ہے، حکم دیا ناپو، اور ساتھ زمین کو حکم دیا اللہ پاک نے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، رواہ مسلم، زمینوں کو حکم دیا اے اولیاء کی بستی کی طرف زمین کا حصہ تو سکڑ جا، اور اس کے گھر والی بستی کی طرف کا فاصلہ تو پھیل جا، چونکہ میرے ولیوں کی طرف جانے کا ارادہ کر کے نکل چکا تھا، بھلے فاصلہ زیادہ ہے، سکڑ جا، میرے اولیاء کا توسل ہے، اس کی بخشش ہو جانی چاہیے۔ میرے آقا نے ولیوں کے وسیلے سے اس شخص کی بخشش کا مجدہ صحابہ کو سنایا، صحابہ کو سنایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ سنایا کہ کیسے آقا کے وصال کے بعد صالحین کا وسیلہ ہوگا۔ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جنگیں ہوگی، مسلمانوں کی فوج فتوحات کے لیے نکلے گی، دشمن کی فوج سے سخت مقابلہ ہوگا، جیتنے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ فیقولون نعم فیفتح لهم بہ، وہ کہیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آقا کی زیارت کی ہو، حضور کا صحابی، وہ کہیں گے ہاں، کہیں گے اس صحابی کو لے آؤ، اس کے وسیلے سے مسلمان فوج کو فتح ہو جائے گی، یہ آقا نے فرمایا۔ پھر حضور یہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب فضل الصحابہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حدیث نمبر 2532، میں اس کی پڑھ رہا ہوں، اور بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی، کوئی حضور کا صحابی ہے، جنگ بڑی سخت ہے، فتح کے امکان نہیں، دشمن بڑا بے جگری سے لڑ رہا ہے، کہا جائے گا نا فیوجد الرجل فیفتح لهم بہ، صحابی پکڑ کے لایا جائے گا، اس صحابی کے وسیلے سے مسلمانوں کی فوج فتح پا جائے گی۔ پھر آقا نے فرمایا پھر اگلا زمانہ آئے گا، اس میں صحابہ نہیں رہیں گے، پھر فتح کرنا مشکل ہوگا۔ جب یہ فتوحات ہوئی 100 سال تک اسلامی فتوحات ہوئی، آقا اس کا ذکر کر رہے ہیں، ثم یبعث البعث الثانی فیقولون هل فیکم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی تو کوئی نہیں، پر تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی تابعی، کہا جائے گا ہاں ایک تابعی ہے، اس کو لایا جائے گا، فیفتح لهم بہ، ایک تابعی کے توسل سے وسیلے سے مسلمانوں کی فوج کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر آقا نے فرمایا ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا زمانہ آئے گا، اگلا لشکر، تابعین بھی نہیں بچیں گے، اگلا دور آ جائے گا، کہا جائے گا هل فیہم من رعا اصحاب النبی فیفتح لهم بہ، ثم یبعث البعث الثالث فیقال انظروا هل ترون فیہم من رعا اصحاب النبی
सुम्मा यकूनुल बासुर राबे फयुकाल उन्ज़ुरू हल तरौन फीहिम अहदन मन रआ अहदन मन रआ असहाबन नबी। कोई ऐसा है जिसने किसी ऐसे को देखा हो जिसने हुजूर के सहाबा को देखने वाले को देखा, उसने हुजूर को देखा, उसने हुजूर को देखा, आके हुजूर को तकने वाले की नस्लों को देखा। उन्हें कहा जाएगा हाँ वहां एक शख्स है। फिर उस शख्स को लाया जाएगा, फयूजदु रजुल, उसको बुलाया जाएगा, फयुफ्ताउ लहुम बिही, फिर उस शख्स के तवस्सुल से फतह अता की जाएगी। अब आप बोलिए इससे ज्यादा सरी हुजूर के सहाबा, ताबईन, अतबा ताबईन और या सालेहीन के वसीले से मुसलमानों को फतवात हुई। ये कुल जो इस्लामी फतवात हुई ये वसीला के सदके से हुई। इसकी खबर मेरे आका ने पहले दे दी थी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2532, और ये सब पूरी हदीसें इसमें दर्ज हैं जो मैं कोट कर रहा हूं। अब ये वो दौर फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जैसे मैंने अर्ज किया, ये तवस्सुल सारे चलते रहे, ये सब तवस्सुल चलते रहे, हत्ता कि कुरान मजीद तो ये कहता है कि पहले अंबिया उनके जोड़ों के वसीले से, उनके बालों के वसीले से, उनके तबर्रुकात के वसीले से पहली उम्मतों को फतह याबी नसीब होती थी। पहली उम्मतों को फतह याबी नसीब होती थी। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक बहुत सी तफासीर और हदीस में आता है, जिसको यातीकुम अत्ताबूत फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम का बयान आया, ताबूत सकीना का। कुल मुफस्सिरीन ने लिखा वो ताबूत क्या था, फीहा असा मूसा व असा हारून व सयाब मूसा व सयाब हारून व लौहान मिन तौरात वल मन। इमाम इब्न अबी हातिम, इमाम तबरी, कुल आइमा, इमाम हाफिज इब्न कसीर, मुहद्दिसीन, इमाम कुर्तबी, कुल आइमा ने लिखा है। उठा के देखिए हाफिज इब्न कसीर समेत, वो कहते हैं उनमें असा था, हजरत मूसा और हजरत हारून के जोड़े थे नालैन। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं और हजरत मूसा और हजरत हारून के जोड़े और असा, नालैन और कपड़े ये संदूक में उठाकर फरिश्ते अपने सरों पर लिए लिए फिरते थे। और कुरान ने कहा जिस संदूक में से अंबिया के जोड़े थे, कपड़े थे, उनकी बरस बरकत और तवस्सुल से बनी इसराइल को फतह याबी नसीब होती थी। कुल मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया। इमाम सुफियान सौरी ने बयान किया कि सोने का थाल था, उसमें हजरत मूसा का असा था, उनका इमामा था, अलवा के टुकड़े थे। इमाम अबू साले ने कहा हजरत मूसा के कपड़े थे, जोड़ा था, सयाब था, जोड़े थे, जूते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रिवायत किया, हजरत इकरमा ने रिवायत किया कि असा और जोड़े नालैन थे, जूते थे। तमाम मुफस्सिरीन ने कहा अगर हजरत मूसा के जूतों से, हजरत हारून के जूतों और जोड़ों से बनी इसराइल हजारों साल तक और सदियों तक उनके जोड़ों के तवस्सुल से फतह याब होती रही, तो अरे मुस्तफा की उम्मत ताजदार कायनात के जोड़ों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया के वसीले से, सालेहीन के वसीले से क़यामत तक हुजूर की उम्मत फैज़ याब क्यों नहीं हो सकती। अरे बनी इसराइल को तवस्सुल मिला तो हुजूर की उम्मत का तवस्सुल क्यों बंद हो गया। और ये तवस्सुल मेरे आका का क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। मैं मौजू खत्म करना चाह रहा हूं। बात को खत्म करते हुए आखिरी हदीस जो सुना रहा हूं, मजमून बहुत है, मजमून बहुत है। आका नाखून कटवाते, वो तकसीम करते सहाबा में कि मेरे नाखून के वसीले भी लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात जो आखिरी करना चाहता हूं वो ये कि सारी बातें खत्म। आलम यह है कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा और तवस्सुल अंबिया का भी होगा। क़यामत के दिन तवस्सुल औलिया का भी होगा और तवस्सुल हुजूर की उम्मत के सालेहीन और औलिया का तवस्सुल इस तरह होगा क़यामत के दिन कि जो मैंने जैसे हदीस की, बनी इसराइल के औलिया अगर उनकी बस्ती की तरफ कोई चल पड़ा
تو حضور علیہ السلام نے حدیث میں لفظ توجہ طلب ہیں، اولیاء کی بستی کو حضور نے کہا القریۃ الصالحہ، اولیاء کی بستی کو۔ آج دنیا کہتی ہے اجمیر اجمیر ہے، اجمیر شریف کیسے ہو گیا؟ بغداد بغداد ہے، بغداد شریف کیسے بن گیا؟ سرہند سرہند ہے، سرہند شریف کیوں ہو گیا؟ پاک پتن ہے، پاک پتن شریف کیوں ہو گیا؟ اس کی سند لوگوں کو خبر نہیں کہ یہ بستیوں کو شریف مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ بنی اسرائیل کے ولی جس بستی میں رہتے تھے، اٹھائیے حدیث ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، ابو یعلا، بخاری، مسلم، ابن ابی شیبہ، میرے آقا نے روایت کیا کہ جس بستی میں اولیاء رہتے تھے، حضور نے اس بستی کو نام دیا القریۃ الصالحہ، بستی شریف، بستی شریف۔ اور جس بستی کو چھوڑ کے آیا تھا اس کو آقا نے نام دیا اخرج من القریۃ الخبیثہ، خبیث بستی۔ جہاں گناہ ہوتے تھے اس کو آقا نے کہا خبیث بستی، جہاں اللہ کے ولی رہتے تھے اس کو مصطفیٰ نے کہا بستی شریفہ۔ ارے بنی اسرائیل کے اولیاء سے اس دور کا اجمیر اجمیر شریف بن جائے تو مصطفیٰ کی امت کے معین الدین اجمیری کے قدم لگ جائیں تو اجمیر شریف کیوں نہ ہو؟ اور بغداد میں سرکار غوث العظم جنید بغدادی، سری سکتی، بشر الحافظ، ذوالنون مصری، ہزاروں اولیاء کی آرام گاہ بن جائے تو بغداد شریف کیوں نہ ہو؟ ارے ان زمینوں کی برکت ہے، ان بستیوں کی برکت ہے، ان بستیوں کا توسل ہے، ان بستیوں کی برکت ہے، اور یہ برکت اللہ رب العزت نے قیامت تک اس کو قائم رکھا آپ کے لیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت متفق علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ، آج کے لوگ جو خواجہ اجمیر کو نہ ملے، جو سرکار غوث العظم جیلانی کو نہ ملے، جو حضرت شاہ نقشبند کو نہ ملے، انہیں ان کا توسل اور برکت کیسے نصیب ہوگی؟ فقط محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ نعرے الاپتے، ان کے اسوہ اور ان کے طریقے پر نسبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بڑی غور طلب متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5818، 5817، اور صحیح مسلم میں اسی طرح حدیث نمبر 2640، متفق علیہ بخاری مسلم کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جاء رجل الى رسول اللہ فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم؟ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں رہیں، لاہور میں رہیں، دہلی میں رہیں، شرق میں رہیں، غرب میں رہیں، آقا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ولیوں سے محبت تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، ولم یلحق بہم، مگر ان سے مل نہ سکے، ان سے مل نہ سکے۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے آقا نے اس امت پہ کرم کرتے ہوئے فرمایا، فقال رسول اللہ المرء مع من احب، ارے ملنا نہ ملنا اس کا سوال نہیں، جو میری امت کے ولیوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن خدا محبت کرنے والے عقیدت مندوں کو اس ولی کے ساتھ اٹھائے گا، حساب و کتاب ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے، یعنی احادیث جو میں نے بہت سی بیان کی جس میں اولیاء کی بستی کو القریۃ الصالحہ اور بری بستی کو برا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قیامت کے دن ان کے توسل کے لیے کہا کہ ان کا توسل اور فیض امت کو یوں ہوگا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث، متفق علیہ کتاب التوحید میں آقا نے فرمایا کہ جب مومن اولیاء صلحاء جنت میں جانے کا اذن ہو جائے گا کہ جنت میں چلو، وہ دیکھیں گے کہ ان کے محبت کرنے والے عقیدت مند وہ کئی دوزخ میں بھیج دیے گئے، وہ جنت میں نہیں گئے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اولیاء باری تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو
آخری حدیث سنا رہا ہوں، دھیان سے ہلنا نہیں، سن کے چلو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا پوچھو کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ اولیاء اور مومنین و صالحین کہیں گے ربنا اخواننا انہم کانوا یعملون معنا وکانوا یصومون معنا وکانوا یصلون معنا وکانوا یحجون معنا، یہ لوگ ہمارے ساتھ عمل کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، ہمارے سنگت میں رہنے والے تھے، یہ دوزخ میں چلے گئے، ہم انہیں چھوڑ کر جنت میں کیسے جائیں؟ اولیاء کہیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ فاخرجوہم من النار من عرفتم، جن جن کو پہچانتے ہو جاؤ اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اولیاء جائیں گے۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، کسی کو کوئی شک اور اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جن جن کو پہچانتے ہو فاخرجوا من النار، جاؤ ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے لے جاؤ۔ وہ جائیں گے فمن وجدتم فیہ مثقال حبۃ من ایمان، اگر تھوڑا سا بھی ایمان کا ذرہ ہے تو لے جاؤ۔ وہ جائیں گے ففعلوا، ان کو دوزخ سے نکال کے جنت بھیجیں گے۔ پھر آ کے عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی کچھ اور رہ گئے، فرمایا جاؤ اب جن کے دلوں میں ایک آدھا درہم جتنا اور تھوڑا سا ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ اولیاء جائیں گے، ان کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت بھیجیں گے۔ پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ اور بھی رہ گئے ہمارے لوگ، اللہ پاک فرمائے گا فمن وجد، لوگوں کے چہروں کو جلانا، کیونکہ میرے ولیوں نے انہیں پہچان کر دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانا ہے، اگر ان کے چہرے جل گئے تو پہچاننے میں مشکل ہوگی۔ حدیث کے لفظ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے کہ دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا ان کا جلانا۔ اب آخری بات بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ صحاح ستہ کی کل کتب بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو کیوں نہ کہا، اگر فرشتے ان کی بخشش کا بندوبست کر دیتے اور یہ خود نکال کے دوزخ سے نہ لے جاتے تو جنت میں تو پھر بھی پہنچ جاتے، مگر ایک جھگڑا رہتا۔ جنت میں پہنچ جاتے، کوئی کہتا کہ یہ اپنا حساب و کتاب کروا کے جنت میں آئے ہیں، کوئی کہتا جتنا دوزخ کا وقت مقرر تھا پورا کر کے جنت میں آئے ہیں، کوئی کہتا کہ کسی فلاں سبب سے جنت میں آئے ہیں۔ یہ تکرار ہمیشہ ہوتا رہتا کہ دوزخ سے نکالے کیوں گئے اور جنت میں ڈالے کیوں گئے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے ولیو، جنت میں ڈالنے کا کام تو میں اپنے امر سے بھی کر سکتا تھا، فرشتوں سے بھی کر سکتا تھا، مگر اس بات کا فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ تو اپنے عمل کے سبب دوزخ میں گئے تھے، اب دوزخ سے نکلے کیسے، جنت میں پہنچے کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس کا فیصلہ ہو جائے، اولیاء کو حکم ہوگا تم خود جاؤ اپنے ہاتھوں سے جن جن کو پہچانو سب دوزخیوں کے سامنے نکال کے جنت میں پہنچا کے آؤ، تاکہ جنت میں جائیں تو دنیا کہے کہ یہ اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں گئے تھے اور اولیاء کے توسل کے باعث جنت میں آئے ہیں۔ دنیا دیکھے اور کہے، ہر جنتی کہے، ہر دوسری کہے کہ عمل ان کو دوزخ میں لے گئے تھے اور ولی اپنے توسل سے ان کو جنت میں لے گئے ہیں۔ ارے توسل تاجدار کائنات کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، صالحین کا قیامت تک جاری ہے، اور بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سمیت کل صحاح ستہ ان حدیثوں کو روایت کرتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ والوں کی شفاعت ہوگی، قیامت کے دن بھی اللہ والوں کا وسیلہ ہوگا۔ ارے جس وسیلے کا فیض قیامت کے دن بھی ملنا ہے اور جس وسیلے کے سبب جنت میں جانا ہے، آج اسی وسیلے کو مان لے، آج اسی وسیلے کو مان لے۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے،
قیامت کو اگر مان گیا، ارے آقا کے وسیلے کا انکار کرنے والے، اولیاء کے وسیلے کا انکار کرنے والے، قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا اور ساری خلق نظارہ دیکھے گی کہ عمل بد کے باعث لوگ دوزخ میں دھکیلے گئے تھے اور نبی اور ولی کے وسیلے اور شفاعت کے باعث دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گئے۔ ارے جن کا وسیلہ اور شفاعت قیامت میں بھی کام آنا ہے، اس وسیلے اور شفاعت کا دامن آج تھام لیا جائے۔ تو میں نے 2 دن سیاستہ کا درس ایک عقیدہ توسل پہ دیا اور عقیدہ استمداد و استعانت پہ دیا۔ اس طرح 100 فروع بھی اگر عقائد کی ہیں تو سیاستہ کی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ان پر دلالت سریہ کرتی ہیں۔ آؤ آقا علیہ السلام کے دامن سے ہم چمٹ جائیں، آقا کی غلامی میں حلقہ میں آ جائیں، اور حضور کے صدقے سے، حضور کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین کے توسل کے ساتھ یوں جڑ جائیں کہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا جائے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو محبت کے ساتھ جوڑا جائے، تنگ نظری ختم کی جائے، تعصب ختم کیا جائے، حسد اور عداوت ختم کی جائے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے مقرب اور محبوب بندوں کو وسیلہ بنایا جائے۔ وہ وسیلہ ماضی میں بھی کام آیا تھا، آج بھی کام آتا ہے، قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اور جنت میں بھی وسیلہ کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیضان جاری سے جو حضور کی امت میں قیامت تک جاری ہے، مالا مال ہونے اور فیض یاب ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس میں سیراب کر دے۔ میں منہاج القرآن انڈیا کی تنظیم کو اور تمام مشائخ اعظام اور علماء کرام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 2 دن درس حدیث کا اہتمام کیا۔ اب کل انشاءاللہ تعالی غالباً آپ سے ملاقات دارالسلام میں ہوگی۔ کل ہے نا؟ کل دارالسلام کے اجتماع عام میں ملاقات ہوگی، اور اس کے اگلے 2 دن 3 اور 4 کو اصول حدیث اور فن حدیث پر درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ان راتوں کو جاگ کر حدیث کا بیان کرنا اور سننا قبول کرے، اور حدیث نبوی کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فیضیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد